السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید وزڈم ہورائزن میں۔ انسان ہمیشہ آسمان کی بلندیوں کو دیکھ کر حیران رہا، لیکن کیا کبھی ہم نے زمین کے اندر کی گہرائیوں کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا ہماری زمین کے نیچے بھی کوئی دنیا چھپی ہوئی ہے؟ کیا قرآن نے ہمیں اس راز کی طرف اشارہ دیا ہے؟ اور کیا جدید سائنس اس کے قریب پہنچ چکی ہے؟ آج ہم ایک ایسی کھوج پر نکل رہے ہیں جو ہمیں زمین کے اندر کی حیرت انگیز دنیا تک لے جائے گی، ایک ایسی دنیا جو ہمارے قدموں کے نیچے چھپی ہے، لیکن جس کے بارے میں ہماری معلومات نہایت محدود ہے۔ قرآن ہمیں صرف آسمانوں کے راز ہی نہیں بتاتا، بلکہ زمین کے اندر چھپی حقیقتوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین میں بھی انہی کی مثل 7 طبقات بنائے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زمین صرف ایک سطح نہیں بلکہ تہہ در تہہ لیئرز پر مشتمل ہے۔ یہ لیئرز محض جیولوجیکل نہیں بلکہ ایک میٹافزیکل حقیقت بھی رکھتی ہے۔ جدید جیولوجی اور سائزمولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ زمین کی 4 بڑی تہیں ہیں۔ کرسٹ، وہ حصہ جس پر ہم رہتے ہیں۔ مینٹل، پگھلے ہوئے مگما اور معدنیات کا سمندر۔ آؤٹر کور، مائع دھاتوں کا ذخیرہ، خاص طور پر آئرن اور نکل۔ انر کور، ٹھوس لوہے کا گولا جس کا درجہ حرارت سورج کی سطح جتنا ہے، لیکن یہ صرف سائنسی وضاحت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ 7 زمینیں انہی لیئرز کی طرف اشارہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہے؟ 2014 میں سائنسدانوں نے ایک حیرت انگیز دریافت کی۔ زمین کی گہرائی میں مینٹل کے اندر رنگوڈائٹ نامی معدنیات ملی جو اپنے اندر اتنا پانی محفوظ رکھ سکتی ہے جتنا دنیا کے تمام سمندروں میں ہے، یعنی زمین کے نیچے ایک اور ہڈن اوشن موجود ہے۔ یہ وہی راز ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک اندازے سے، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ المؤمنون 18۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ پانی صرف سطح پر نہیں بلکہ زمین کے اندر بھی محفوظ ہے۔ ہاں، دنیا کی مختلف تہذیبوں نے زمین کے نیچے ایک اور دنیا کے قصے سنائے ہیں۔ یونانی اساطیر میں ہیڈز، انڈر ورلڈ، ہندو مت میں پاتال لوک، زمین کے نیچے کی بستیاں، بدھ مت میں اگارتا، انر ارتھ سٹی، قدیم ترک و منگول روایات میں شمبلا۔ کیا یہ صرف افسانے ہے یا کسی اصل حقیقت پر مبنی ہے؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جنات زمین کے مختلف حصوں میں بستے ہیں۔ کچھ احادیث میں آتا ہے کہ زمین کی تہوں میں مختلف مخلوقات آباد ہیں۔ قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثری، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ یہ مٹی کے نیچے کا ذکر کیا ہے۔ کیا یہ زمین کے اندر کسی اور جہان یا مخلوقات کی طرف اشارہ ہے؟ کئی بار سائنسدانوں نے زمین کی تہوں سے آنے والی مسٹیریس ساؤنڈز ریکارڈ کی ہیں۔ کچھ ریسرچرز نے سائبیریا اور نارتھ پول کے قریب ہم یا ٹرمپٹ لائک ساؤنڈز ڈیٹیکٹ کیے جنہیں آج بھی ایکسپلین نہیں کیا جا سکا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ سائزمک ویوز ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ میگنیٹک انوملیز ہیں، لیکن کئی اسے انڈر ورلڈ ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ سمجھتے ہیں بعض ماڈرن تھیوریز کہتی ہیں کہ زمین اندر سے بالکل خالی ہے اور اس کے پولز کے راستے اندر جایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول پر بعض ریسٹرکٹڈ زونز ہیں جہاں عام پروازوں کو جانے کی اجازت نہیں۔ ناسا کی کئی تصاویر میں بھی پولر ریجنز کو بلیک سرکلز کے ساتھ چھپایا گیا ہے۔ کیا واقعی زمین کے اندر ایک اور دنیا ہے؟ مفسرین نے کہا 7 زمینیں کا مطلب صرف جیولوجیکل لیئرز نہیں بلکہ 7 الگ الگ ریلمز ہیں۔ ہر ریلم میں مختلف مخلوقات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آسمانوں میں مختلف مخلوقات ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ شاید ہر لیئر میں ایک الگ ایکو سسٹم ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ زمین کے اندر کی دنیا ہمیں 3 سبق دیتی ہے۔ عاجزی کا سبق، ہم صرف سطح پر رہنے والے ہیں، لیکن زمین کے نیچے کا علم ہمیں نہیں دیا گیا۔ اللہ کی قدرت، ہر لیئر زندگی اور نظام کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ ایمان کی تقویت، جیسے زمین کے نیچے پوشیدہ دنیا ہے ویسے ہی غیب کی حقیقت بھی ہے جو صرف اللہ کے علم میں ہے۔ یہ تھی آج کی وزڈم ہورائزن کی کھوج۔
زمین کے اندر کی دنیا، قرآن اور انر ارتھ مسٹریز۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم قرآن اور سائنس کے مزید چھپے راز آپ تک پہنچاتے رہیں۔